دوستو قدرت کے راز کو پا جانا جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ قدرت کے راز کو پا جانے کے بعد انسان کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنی منزل بالکل کلیئر نظر آتی ہے۔ السلام علیکم، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو کہانی ہے نا یہ کامیاب بزنس مین کی ہے، جس کی کہانی شروع ہوتی ہے 18,000 روپے سے اور بعد میں ختم ہوتی ہے 18 ارب روپے کے اوپر۔ جب اس شخص کا انٹرویو لیا گیا ہے نا تو اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ 18,000 سے شروع کیا، آج آپ 18 ارب روپے کے مالک ہیں؟ کون سا ایسا آپ نے کام کیا تھا کہ آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے؟ جب اس سے یہ سوال کیا گیا ہے نا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتا اور ایک لمبی آہ بھرنے کے بعد کہتا ہے کہ قدرت کے قانون کو جاننے کے بعد میں یہاں پہ پہنچا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ قدرت کے قانون کو جاننے سے کیا مراد ہے؟ اس نے بولا کہ ہمارا جو دل ہے نا یہ خدا کا مرکز ہے، یہاں پہ خدا رہتا ہے۔ تو یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے آپ کی۔ اس نے بولا بات یہ ہے، میں بہت بڑا بزنس مان تھا، پہلے بزنس مین، اس سے پہلے کہتا ہوا یہ کہ میں کاروبار ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ جو ہے نا میں کنگال ہو گیا ہے، حالات یہ فاقوں پہ آ گئی ہیں۔ میرے گھر میں کہتا بعض ٹائم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں نے گھر کا تقریباً سارا سامان بیچ دیا ہے صرف کھانے کے لیے۔ اس نے بولا یہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے بولا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ اس نے بولا کہ جیسے آئنسٹائن، اس نے بولا جب اس نے تجربہ کیا ہے نا وہ کامیاب ہو گیا تو وہ خوشی سے، جیسے انسان پاگل نہیں ہو جاتا ایسے پاگل ہو جاتا۔ وہ کہتا میں نے پا لیا کہ نغارے لگاتا ہوا روڈ پہ آ جاتا ہے اور ایک ٹانگ پہ ڈانس کرتا۔ لوئی پاسچر کی تھیوری میں جب ارشمیدس پانی کے ٹب میں نہا رہا ہوتا ہے، اس کو قانون کی سمجھ آتی ہے، وہ ٹب سے ننگا باہر آ جاتا ہے روڈ کے اوپر کہ میں نے پا لیا۔ یہ کہہ دیتا ہے جیسے کہ نیوٹن ہے، نیوٹن نے سیب پکڑا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ کہ جب بھی کوئی قدرت کے قانون کو سمجھ آتا ہے نا وہ ایک بار پاگل ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ کہتا میرے ساتھ بھی ایسے ہوئے۔ کہتا اس دن مجھے خدا کے قانون کی نہ سمجھ آئی ہے۔ کہتا خدا کے قانون کی مجھے سمجھ ایسے آئی ہے، تو کہتا کہ میں جب بھی پریشان ہوتا تھا نا، حالات میرے اوپر برے آتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگتا تھا۔ کہتا بات کرتے بھی تھے لیکن حالات کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی مدد کرنا چھوڑ دی۔ پھر کہتا مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے جب ہم اللہ کا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے روتے ہیں، ان کو اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں سوائے خدا کے، تو خدا اس بات سے ناراض ہوتا ہے، وہ ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے بولا مجھے اس دن قانون کی سمجھ آ گئی۔ تو کہتا میں گھر آیا، گھر آ کے میں نے ایک لمبی آہ لی، میں نے زور سے کہہ کے لگائیں، میں کہتا ہنسی جا رہا ہوں۔ اس نے بولا میرے گھر والے دیکھ کے نہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ اس کو نہ کاروبار میں نقصان، اس کی مشکلات اور دکھوں کی وجہ سے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے مصلی لیا، نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ سے اپنے کفر، اپنے شرک اور اپنی جو بیوقوفی ہیں ان کی معافی مانگی ہے، اور تب تک میں مصلی سے نہیں اٹھا جب تک مجھے خدا نے معاف نہیں کر دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا نے آپ کو معاف کر دیا؟ اس نے بولا انسان کا جو دل ہے نا یہ خدا کا مرکز ہے، اس میں خدا رہتا ہے، اور کہتے جب آپ پریشان ہو نا، خدا آپ سے ناراض ہو تو آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے، آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ اس نے بولا ہے کہ جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوتا، تو آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کو ایک سکون مل جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوتا آپ کو۔ تو کہتا تھا مجھے احساس ہوا کہ مجھے خدا نے معاف کر دی ہے۔ دوسری کہتا مجھے قدرت کے قانون کی سمجھ جب آئی ہے نا، میں نے کہتا کیا کیا، میں نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کچھ ہے جس کو میں بیچ سکوں؟ تو کہتے یہ کہنے کے بعد بیگم نے مجھے جو ہے نا تعجب بڑی نظروں سے دیکھا ہے، اس کا دیکھنا بنتا بھی تھا۔ کہتا میں نے اس سے پہلے گھر کی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں تھی جو میں نے سیل نہ کی ہو۔ خیر اس نے کہتا پھر اپنی چوڑیاں اتاری، سے بولا یہ آخری ہے؟ کہتا میں نے چوڑیاں پکڑی ہیں، میں بازار لے گیا، میں نے 22,000 روپے کی وہ سیل کر دی، جس میں سے کہتا میں نے 3,000 روپیہ صدقہ کیا، اس کے بعد میں نے 18,000 روپے کا دھاگا اس کا ایڈوانس دیا، 1.5 لاکھ کا میں نے کہتا دھاگا خریدا تھا، 18 لاکھ اس کا ایڈوانس دیا، اور 3 دن اس سے ٹائم مانگا تھا کہ اس کے بعد پیمنٹ آپ کو مل جائے گی۔ 1,000 روپے کہتا میں نے کھانا لیا، کھانا لے کے میں گھر آ گیا، کیونکہ بچے کہتا میری بیگم 2 دن سے بھوکے تھے، ان کو میں نے کھانا نہ کھلایا اور نہ خدا کا شکر ادا کیا۔ اور انٹرویو والے بندے کہتے ہیں وہ بار بار جو شخص ہے نا اس کی آنکھیں نام ہو جاتی تھی، وہ ٹیشو سے صاف کرتا تھا اور بار بار ایک ہی لفظ کہتا تھا خدا تیرا شکر ہے۔
یہ کلمہ اس کے منہ پہ جاری تھے۔ پھر کہتا اس نے بتایا کہ بھئی 2 دن کے بعد نا مجھے فون آتا ہے اسی دکاندار کا کہ یار ریٹ بڑھ گیا ہے، آپ جو میں نے آپ کو سامان دیے اسی کا 25,000 روپیہ پروفٹ لے لیں، مجھے واپس کر دیں۔ اس نے بولا یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے 1.5 لاکھ کا سامان لیا، 18,000 روپیہ اس کا آپ نے ایڈوانس دے دیے، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس سودے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ نے اس سے پہلے بھی کیے ہیں، آپ حالانکہ کاروباری بندے تھے، آپ نے نقصان بھی اٹھایا، آپ کو کیسے پتہ تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے؟ وہ کہتا ہوا یہ کہ میں نے پہلے جب بھی کبھی سودا کیا تھا نا، کبھی میں نے خریداری کی تھی تو مجھے ایک دل میں ڈر ہوتا تھا، نقصان کا ڈر۔ کہتا یہ پہلا سودا تھا جس میں مجھے 1% بھی ڈر نہیں تھا، مجھے بس یہ یقین تھا اللہ پہ کہ یہ جو سودا ہے نا یہ میرا کامیاب ہوگا۔ تو کہتا اسی امید کے اوپر مجھے ٹینشن نہیں تھی، دل میرا بالکل پرسکون تھا، جب میں نے سودا کیا نا دل میں کوئی ٹینشن، کوئی کہتا دباؤ نہیں تھا، میں بالکل پرسکون تھا، میرا دل ہلکا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سودا مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ کہتا خیر 3 دن کے بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا، مجھے اس میں سے 50,000 پروفٹ ہوا۔ کہتا اس کے بعد میں نے 5 لاکھ روپے کا سامان خریدا، 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیا، اس میں سے کچھ صدقہ کیا میں نے، اس نے بولا اس کے بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا، میں نے سیل کر دیا۔ کہتے ہیں ایسے ہی مجھے پھر ایک کمپنی کا کانٹریکٹ مل گیا، وہ مجھے مال اور پیسے سپلائی کرتے تھے، میں تیار کر کے ان کو دیتا تھا۔ تو کہتا ہے اس کے بعد کرتے کرتے میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو کہتا اب مجھے قدرت کے قانون کی سمجھ آئی ہے کہ جب ہم اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتے ہیں نا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا جس دن مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے نا تو میں نے اللہ کا در پکڑ لیا ہے، میں نے باقی در چھوڑ دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے ملتا نہیں ہوں، میں ملتا ہوں، ان کے میں مدد مانگنے کے لیے صرف میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کسی کبھی بھی آپ کو نا مایوس نہیں کرتا۔ تو کہتا تھا مجھے سمجھ آئی ہے کہ قدرت کا قانون یہ ہے، اور جس کو سمجھ آ جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، قدرت کے قانون کی سمجھ آ جانا۔ تو اس میں کہتا خدا سے تجارت کیا کرو، صدقہ دیا کرو، خدا سے مانگا کریں، کوئی بھی ہو آپ کا، اللہ آپ کو جو ہے نا کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔